تقاضے قربان کرتا ہے تو تو میرا محبوب، اور اگر تو میرے لیے تقاضے قربان نہیں کرتا تو پھر میں تیرے ذریعے سے حالات میں اس طرح کوئی تغیر نہیں لا سکتا جس طرح جانوروں کی کسی بھلائی سے میں حالات میں کوئی تغیر نہیں لا سکتا. سیدھی سیدھی بات ہے. کہ بھائی تشریف رکھو، نماز کے لیے وقت دیا جائے گا، ابھی بہت وقت باقی ہے، اٹھ کر نہ جائیں بھائی، تشریف رکھیں، بات دھیان سے سنیں. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر یہی بات ہے کہ ان تقاضوں کا پورا کرنا ہمارا کام ہے جو تقاضے ہم پورے کر رہے، تو بھائی یہ تقاضے تو حیوانات بھی پورے کر رہے. کہ حیوانات میں بڑائی کا تقاضا حیوان میں، صفائی کا تقاضا حیوان میں، کھانے کا تقاضا حیوان میں، اپنی مادہ سے ملنے کا تقاضا حیوان میں، سارے تقاضے حیوانات کے اندر ہیں. کہ بڑا بننے کا تقاضا مرغے میں ہے، اور بیوی بچوں کو کھلانے کا تقاضا کس جانور میں نہیں ہے؟ کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں ایک مرغا ہوتا ہے، اسے ایک دانہ مل جاتا ہے کہیں پڑا ہوا، اور گھر میں اگر 10 مرغیاں بھی ہوتی ہیں اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مرغی کھا لے. ارے بھائی یہ کیا ہو رہا؟ ارے یہ کیا حماقت ہے؟ یہ کیا بیوقوفی ہے؟ بھائی بات سنو، تشریف رکھو. پہلے محنت کر کے اللہ اکبر کی حقیقت حاصل کریں، پھر ہوتے ہیں نعروں میں جان. تو یہ کہیں کہ حیوانات میں بڑا بننے کا شوق، حیوانات میں صفائی کا شوق، کہ پرندے غسل کر رہے ہیں، بھینسیں نہا رہی ہیں، ہر ایک جانور صفائی کا شوق جو ہے رکھتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، اگر یہی راستہ ہے اور ہمارے اور حیوانات کے سارے تقاضے مشترک ہیں تو حالات عالم سے ہر انسان پریشان ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں سے پریشان نہ ہو. کوئی کسی راستے سے پریشان ہے، کوئی کسی راستے سے پریشان ہے. تو میرے عزیز دوستو، پریشانیوں کا واحد علاج یہی ہے، اور ایک ہی حل ہے پریشانیوں کا، کہ آدمی اپنی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں ابھی سے تمیز کر لے، کہ اپنے تقاضوں کو دبائے، اپنی خواہشات کو قربان کرے، اور اپنے آپ کو کلمہ نماز کی محنت کے لیے فارغ کرے. کہ نماز اگر زندگی میں آ گئی، ہر چول اپنی جگہ آ جائے گا، ہر چیز اپنی جگہ فٹ ہوتی چلی جائے گی. کہ نماز سب سے پہلی چیز ہے اور تمام انبیاء کو دی گئی ہے. لیکن ہر چیز کا یہ اصول ہے کہ جب ہر چیز کی اصل نکل جاتی ہے تو اس چیز کی فروعات اور اس چیز کی چھوٹی چیزیں خود بخود نکل جاتی ہیں، اس کی تابع ہوتی ہیں. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اعمال صالحہ تو آخرت بنانے کے لیے ہیں، لیکن دنیا بنانے کے لیے تو بھائی دنیا داری بننا پڑے گا. یہ ایک سوچ ہے. دنیا بنانے کے لیے دنیا دار بننا پڑے گا، اور آخرت بنانے کے لیے دیندار بننا پڑے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو دنیا کے اندر رکھا ہے، اور اولاً دنیا کے لیے رکھا ہے. کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. جو آواز لگاتے لگاتے مریں گے، جس چیز کی دعوت دیتے دیتے جو ہے دنیا سے جائیں گے، اسی بنیاد پر اٹھیں گے، اسی چیز پر آنکھ کھلے گی. کہ ایک صحابہ اٹھیں گے، اللہ اکبر، کیا اٹھنا ہوگا. ایک اس کا اٹھنا ہے جو کہہ رہا ہے من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ایک ان کا اٹھایا جانا ہے
ایک اس کا اٹھایا جانا ہے جو ہائے ہائے کرتا ہوا اٹھے گا، جو جس حال میں جو ہے مرا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں خدا اس حال میں اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو، رسول بھی راضی ہو۔ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ لیکن وہ جب ہوتا ہے جب آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو متعین کر لیتا ہے کہ تاجر کا صبح سے شام تک کا وقت اس فکر کے ساتھ گزر رہا ہے کہ اگر کسی بھی لمحہ وہ دنیا سے چلا جائے، کبھی بھی زلزلے آ جائیں، کبھی بھی گاڑیاں پلٹ جائیں، کبھی بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے، کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے، تو اس کو اتنا موقع ہی نہ مل سکے کہ وہ کم سے کم پوری زندگی نہ صحیح جاتے جاتے وہ بات کرتا چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ کل اسے اس بنیاد پر اٹھائے۔ میرے عزیز دوستو، جب طے کریں گے ہم قدم اٹھائیں گے، قدم پر قدم اٹھتا ہے، چھوٹی چھوٹی قربانیوں پر بڑی قربانیاں وجود میں آتی ہیں۔ کہ اعلیٰ امت بنی اعلیٰ قربانیوں سے، ادنا امت بنی ادنا قربانیوں سے، ساری نبیوں کی لائن قربانیوں کی ہے۔ جب جب دین کے لیے قربانی دی جاتی رہی، دین آگے بڑھتا رہا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، سب سے بنیادی چیز موسیٰ علیہ السلام سے لے کر ان سے پہلے سے لے کر آج تک وہ صرف کلمہ نماز کی محنت ہے کہ جب اس زمانے کا باطل وہ کلمہ نماز سے ٹوٹا ہے تو آج کے زمانے کا باطل کیا کلمہ نماز سے نہیں ٹوٹ سکتا؟ لیکن وہی بات ہے کہ جب اس کی محنت ہوگی تو ٹوٹے گا، اور اگر اس کی محنت نہیں ہوگی تو کلمہ جو ہے باطل نظام دوسروں کا کیا اپنا ہی نہیں ٹوٹے گا، اپنی ہی کلمہ نماز سے۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میاں خالی نماز سے کیا ہوتا ہے، خالی نماز سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ خالی نماز سے کچھ نہیں ہوتا۔ نماز اپنی صفات والی ہو، نماز اپنے کمال والی ہو، نماز خدا کے دھیان والی ہو، نماز خشوع و خضوع والی ہو، نماز خدا کے خزانوں سے لینے والی نماز ہو، نماز اپنے مزاج والی نماز ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ نماز سے ہوتا ہے۔ ورنہ اگر نماز یہی نماز ہے تو خالی نماز سے، جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ خالی نماز سے کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی کہتے ہیں بے شک خالی نماز سے کچھ نہیں ہوتا۔ نماز تو اپنی حقیقت والی نماز سے وہ سب کر کے دکھلاتی ہے کہ 2 رکعت پڑھی مسئلہ حل ہو گیا، 2 رکعت پڑھی مقدمہ حل ہو گیا، 2 رکعت پڑھی بڑے سے بڑا مسئلہ ٹل گیا۔ لیکن جب امت کے اندر سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، اسباب کی کثرت اور امت کا مخلوق کی طرف دوڑ کہ مسائل کا حل کہاں سے ہو، تو غیروں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ہمارے مسائل کا حل ہے۔ شیطان نے وقتی طور پر مسائل کے حل کو دکھلایا اور ہمیشہ کے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو کھول دے، اللہ تعالی ہمارے قلوب کو دعوت کے لیے منشرح فرما دے، اللہ تعالی ہمیں اس کام کی قربانیوں کے لیے قبول فرما لے۔ میرے عزیز دوستو، پہلے امتوں نے بھی اسی سے کامیابی پائی ہے، اب بھی اسی سے کامیابی ہوگی، آئندہ بھی اسی سے کامیابی ہوگی۔ بتاؤ ہمتیں کر کر کے کون ہے جس نے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور کون ہے جو اس کام کو اپنی زندگی کا طریقہ ہی سمجھے ہوئے ہے؟ ہمتیں کرو، کھڑے ہو گئے، ہمتیں کرو، 4 مہینے کے نام دو، نقد نکلوا نقد، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے؟ کہاں کے ہو؟ بڑوت کے مومن ماشاء اللہ۔ بڑوت سے جماعتیں لکھائیں، ہاں 4 مہینے کی 2 جماعت، ماشاء اللہ فرمائے بھائی، اچھی جماعتیں، ہاں اللہ بےحد قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ جان و مال فرمائے۔ اپنی ذات سے بھی بولو ہے بھائی، ہاں اپنی ذات سے بھی، ہاں اپنی ذات سے بولو، افراد بھی بولے، افراد بھی بولیں، جماعت بھی بولیں۔ اور بتائیں بھائی، ماشاء اللہ، بولو بھائی بولو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. یہ مجمع پورا میاں جی مجمع گواہی دے دے ایک مرتبہ اس نیت سے اذان کی اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے. ہاں اور بچپن سے دے رہا ہوں میں اپنے گاؤں میں امام تھا وہاں بھی اذان دیتا اور 30 سال سے بنگلے والے مسجد میں بھی دے رہے ہیں اور آپ منع کر رہے ہیں. کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں. آ جاؤ بھائی صفحے سیدھی کر لو. جب مؤذن نے اجازت دے دی پھر کیا بات ہے. ہاں بھائی دیکھو ایڑی سے ایڑی ملا لو اور ٹخنے سے ٹخنا ملا لو. ذرا پیچھے بھی دیکھو. ہاں صفحے اگر سیدھی ہوگی تو نماز مکمل ہوگی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن حی علی الصلاح کی طرف مجمع بہت باہر ہے اور حی علی الفلاح کی طرف صفحے خالی ہے. ہاں پہلی سب بھی بہت ٹیڑھی ہے. دیکھو نا بیچ میں سے. ہاں ادھر ادھر مت دیکھو اپنے دائیں بائیں دیکھو ذرا. ہاں کوئی 2-4 آدمی ایسے ہوں جو صفوں کو سیدھی کرائیں. ہاں جزاکم اللہ. چلو ہاں بھائی یہ پہلی سب بہت ٹیڑھی ہے بھائی. بیچ میں سے دیکھو نا وہ بیچ میں جو لوگ ہیں ان کو ذرا آگے کرو. صفحے اگر سیدھی ہوگی تو بھائی نماز مکمل ہوگی. جزاکم اللہ. ہر ایک آدمی ذرا فکر کرو. اللہ پاک ہم سب کی نمازوں کو مکمل فرمائے اور اللہ ہم سب کو صفحے سیدھی کرنے کی توفیق دے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جزا. ہاں اب تھوڑی سی اور ٹیڑھی ہے تھوڑی سی. یہ لوگ ذرا پیچھے ہو جائیں ادھر والے جو شروع میں ہیں وہ ذرا پیچھے ہو جائیں. تو اقامت کا ہے امام کون ہے؟ عرض کیے اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامک آڈیو کیسٹ سبھی طرح کے نعت تقریر قرات اور